اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ درس ثانی بھی شروع کیا تھا چھٹیوں سے پہلے، اور آدھا ہم پڑھ چکے تھے تفسیر کی روشنی میں، اور بقیہ آیات مبارک جو ہے وہ آج پڑھیں گے یہاں سے۔ تو یہاں تک تو ہم نے پڑھا تھا، یہاں سے ہم پڑھیں گے، وضاحت کریں گے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، یہاں تک تفسیر کی روشنی میں وضاحت بھی ہو چکی ہے، تو اس لیے یہاں سے آپ دیکھیں کہ تو یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سارے کیمرے آف کریں۔ ہاں، سبا کی طرف دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ تو یہاں سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے، قریب والے کنارے پر تھے، یہ ہم پڑھ چکے، کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم لوگ جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین یعنی مقررہ وقت پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر پس و پیش ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی حق جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، اور جو کام درپیش تھا اس میں جگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اس وقت تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں توڑا کر کے دکھاتا، اور ان کو ان کی نگاہوں میں توڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ جو اس سبق کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں، اذن تم بالعدوۃ الدنیا، یہ قریب کے کنارے پر اور بعید کے کنارے پر، یہ تو ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ قریب کے ناکے سے مراد میدان بدر کا وہ حصہ جو مدینہ منورہ کے قریب تھا، اور بعید کے ناکے پر سے مراد ہے میدان بدر کا وہ حصہ جو مدینہ منورہ سے دور تھا۔ آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں پر یہ سارا واقعات جو ہیں یہ غزوہ بدر کے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر کفر اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا جس نے ظاہری اور مادی طور پر بھی اسلام کی برتری اور حقانیت کا ثبوت دیا، اس لیے قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان کرنے کا خاص اہتمام فرمایا، اور ان آیات میں اسی کا بیان ہے
جس کے ذکر میں بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے علاوہ ایک خاص مصلحت اس کا اظہار ہے کہ اس معرکہ میں یعنی اس لڑائی میں یعنی غزوہ بدر میں ظاہری اور مالی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہ تھا. جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا تھا, یہ بہت سخت وقت تھا اور فتح کا کوئی ظاہری امکان نہ تھا اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی شک کوئی احتمال نہ تھا. یعنی وہ لوگ کتنی تعداد میں, تقریباً 1000 اسلحے سے لیس, مسلمان مقابلے میں تھے 313, ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, جنگی سامان نہ ہونے کے برابر تھا. تو بظاہر تو ایسا کچھ نہ تھا کہ کافر جو ہے وہ شکست کھا جائیں گے, مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی جو کار تھا وہ پلٹ دیا. اسی واقعے کی وضاحت کے لیے ان آیات میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا جو پورا نقشہ تھا قرآن کریم نے بیان فرمایا. دیکھیے عدوہ کی معنی ہے عدوہ, یاد آپ نے پڑھا عزت بالعدوۃ الدنیا. عدوہ تا کے معنی ایک جانب کے آتے ہیں, ایک جانب ایک طرف, اور لفظ دنیا جو ہے وہ ادنا سے بنا ہے. لفظ دنیا جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہے, ادنا سے بنا ہے, جس کی معنی ہے قریب تر. یعنی آخرت کے مقابلے میں اس جہان کو بھی دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آخرت کی نسبت انسان کی طرف قریب تر ہے. یعنی دنیا انسان کے قریب ہے اور آخرت جو ہے وہ دور ہے. اور لفظ جو قصوہ ہے, قصوہ اقصا سے بنا ہے, اقصا کی معنی بعید تر یعنی دور. اچھا 42ویں آیت میں ہلاکت اور اس کے مقابلے میں حیات کا ذکر آیا ہے. ہلاکت اور حیات, حیات زندگی کو کہتے ہیں. ان دونوں لفظوں سے موت و حیات کی جو ظاہری معنی ہے مراد نہیں ہے. یعنی ہلاکت اور حیات سے مراد ظاہری معنی یہ نہیں ہے کہ بس موت اور زندگی, بلکہ معنی موت و حیات یا ہلاکت و نجات مراد ہے. نجات یعنی حیات سے مراد کیا ہوگا, اسلام و ایمان ہے. حیات سے مراد اسلام و ایمان ہے, اور موت شرک و کفر. قرآن کریم نے کئی جگہ یہ الفاظ اس معنی میں استعمال کیے. ایک جگہ ارشاد ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بیان فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی اے ایمان والو تم کہاں مانو اللہ و رسول کا جب تم کو وہ ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری حیات ہے, یعنی زندگی. مراد حیات سے وہ حقیقی حیات اور دائمی راحت ہے, یعنی آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمت راحت ہے جو ایمان و اسلام کے بدلے میں ملتی ہیں. ہاں اب آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ 42ویں آیت میں غزوہ بدر کی محاذ جنگ کا نقشہ یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان عدوہ یعنی دنیا کے پاس تھے, عدوۃ الدنیا کے پاس تھے, اور کفار عدوۃ القصوہ کے پاس. یعنی مدینہ منورہ کے قریب والے کنارے پر کون تھے, مسلمان. بعید والے کنارے پر کون تھے, کافر. مسلمانوں کا مقام اس میدان کے یعنی بدر کے میدان کے اس کنارہ پر تھا جو مدینہ سے قریب تھا, اور کفار میدان کی دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یہاں پر یہ ہے وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ, یہ اس قافلے سے مراد کون سا قافلہ ہے, ابو سفیان کا تجارتی قافلہ. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے یہ جہاد کڑا کیا گیا تھا, وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور مسلمانوں سے باہر 3 میل کے فاصلہ پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا. یعنی جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا وہ مسلمانوں سے کتنا دور تھا, 3 میل کے فاصلے پر تھا, اور سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا. تو یہ پورا نقشہ بیان کرنا, اس کا مقصد یہ ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل کیا تھے, غلط جگہ پر ٹھہرے تھے.
جہاں سے دشمن پر قابو پانے کا بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہر اعتبار سے نہ تھا۔ مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ ایسی تھی کہ دشمن پر غالب آنا تو دور کی بات تھی، خود کو بچانا بھی مشکل تھا، کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ سے قریب تھی ایک ریتلی زمین تھی جس میں چلنا پھرنا کیا تھا، مشکل تھا۔ جب بندہ ریت میں چلتا ہے تو پاؤں دھنستے ہیں، تو مسلمان ایسی جگہ پر تھے جو ریتلی تھی، تو وہاں پر چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ پھر پانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہ تھی، مسلمانوں نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر پانی بھی موجود نہ تھے، اور مدینہ منورہ سے جو دور والا حصہ تھا جس پر کفار نے کیا کیا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا، وہ سخت زمین تھی، عام زمین تھی، سخت صاف، تو اس پر تو ظاہر چلنا پھرنا آسان تھا، اور پانی بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور اس میدان کے دونوں کناروں کا پتہ دے کر یہ بھی بتا دیا کہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے، یعنی کفار کا جو لشکر تھا اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ بالکل ایک دوسرے کی کیا تھے، آمنے سامنے تھے، کہ کسی کی طاقت یا کمزوری دوسری سے چھپی نہ رہ سکتا۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کے لشکر کو یہ بھی اطمینان حاصل تھا کہ ہمارا جو تجارتی قافلہ تھا جس کا سربراہ ابو سفیان تھا وہ مسلمانوں سے نکل چکا ہے۔ مشرکین جو ابو جہل کی سرکردگی میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کو یہ اطمینان حاصل تھا کہ ہم جس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے وہ بحفاظت مکہ مکرمہ کی طرف وہ جا رہا ہے، پہنچ چکا ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہ بھی ہماری امداد کر سکتا ہے، یعنی ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا، ابو جہل کے لشکر کا یہ خیال تھا کہ وہ تو بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے، اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمان اپنی جگہ کے اعتبار سے بھی تکلیف و پریشانی میں تھے، پانی موجود نہ تھا، اور اس طرح جگہ بھی ایسی تھی کہ وہ وہاں پر چلنا پھرنا بھی مشکل تھا، اور کہیں سے بھی مسلمانوں کو مدد کا کوئی احتمال نہ تھا، یعنی مسلمان تو بس وہ تھے اور زیادہ تعداد تو مسلمانوں کی تو تھی نہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا تھا۔ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان کا جو لشکر تھا وہ تعداد میں 313 اور کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواریوں کی تعداد بہت کم تھی، اسلحہ بھی نہ تھا ان کے، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں، اور کفار کا جو لشکر تھا جنگی ہتھیاروں سے، سواریوں سے وہ کیا تھا، وہ آراستہ تھا۔ اور مسلمان اس جہاد میں کسی جنگ کی تیاری کی بغیر نکلے تھے، ہنگامی طور پر ایک تجارتی قافلہ کا راستہ روکنے اور دشمن کی قوت کو پست کرنے کے خیال سے صرف 313 مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک جو تھا وہ غیر ارادی طور پر 1000 مسلح لشکر سے مقابلہ پڑ گیا۔ تو یہ ایک حادثاتی یا غیر اتفاقی یہ کیا تھا، یہ واقعہ جو تھا یہ ایک حادثاتی واقعہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حادثاتی طور پر یہ واقعہ پیش آیا، یہ غزوہ بدر۔ تو یہ جو اتفاقی یا حادثاتی طور پر یہ واقعہ پیش آیا غزوہ بدر کا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یعنی اگر عام دنیا کی جنگوں کی طرح یہ جنگ بھی تمام پہلو پر غور و فکر اور آپس کے معاہدوں و قراردادوں کے ذریعے لڑی جاتی تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ جنگ نہ ہوتی، پھر بلکہ اس میں اختلاف پڑ جاتا۔ خود مسلمانوں کی رائے اپنی کمزوری اور مقابلے میں جو تعداد تھا، کثرت اور قوت جو تھی ان کی دیکھ کر مسلمان مختلف یعنی گروہوں میں وہ تقسیم ہو جاتے،
یا جو کافر تھے وہ مسلمانوں کی حقانیت کو دیکھ کر وہ کیا ہو جاتے، واپس چلے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا کہ یہ غزوہ بدر کیا ہو جائے، یہ غزوہ ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دی کہ زیادہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا. مکہ والوں کو تو ابو سفیان کی قافلہ کی گھبرائی ہوئی فریاد نے، یعنی ابو سفیان نے مکہ کو ایک قاصد بھیج اور کہہ دیا کہ مسلمان ہمارے مال کو، تجارتی قافلے کو لوٹنے والے ہیں. ہاں تو ظاہر ہے ان یعنی کفار مکہ جتنی بھی تھی تقریباً ہر ایک گھر کا حصہ تھا اس تجارتی قافلے میں. جب انہوں نے اس طرح کی بات سنی تو سوچے سمجھے بغیر مسلمان کے مقابلے پر آنے کے لیے وہ آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے. اور مسلمان جو تھے، مسلمانوں کو اس خیال نے کہ ہمارے مقابلہ پر کوئی جنگی مسلح لشکر نہیں. وہ کیا تھے، وہ تو تجارتی قافلہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے تھے. وہ ایک معمولی تجارتی یعنی قافلہ، تجارتی قافلہ تھا، اور جنگی اسلحہ وغیرہ چیزیں تو نہیں تھی. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ دونوں میں باقاعدہ جنگ ہو جائے. جو کفار کا جو لشکر تھا 1000 کا، جو ابو سفیان کے کہنے پر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا تھا، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ دونوں میں باقاعدہ جنگ ہو جائے، تاکہ اس جنگ کی پیچھے جو نتائج ہیں یعنی اسلام کے فتح وہ سامنے آ جائے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یعنی ان حالات کے باوجود جنگ اس لیے ہو کر رہی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا ہے اس کی تکمیل کر دکھائے. اور وہ یہ تھا کہ 1000 جوانوں کے مسلح لشکر کے مقابلہ میں 313 بسر سامان مسلمانوں کی ایک ٹولی، اور وہ بھی محاذ جنگ کے اعتبار سے بے موقع، جب اس پہاڑ سے ٹکراتی ہے، یعنی 1000 لشکر سے ٹکراتے ہیں، تو 1000 کا لشکر کا جو پہاڑ تھا وہ پاش پاش ہو گیا. اور جو مسلمان کی چھوٹی سی جماعت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو مسلمان کی چھوٹی سی جماعت کے پیچھے کیا تھا، کوئی بڑی قدرت اور طاقت کام کر رہی تھی، جس سے یہ 1000 کا لشکر محروم تھا. وہ طاقت کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی تائید اسلام کی وجہ سے، اس کی محرومی کفر کی وجہ سے تھی. یعنی مسلمانوں کی تائید، نصرت، مدد کس وجہ سے تھی؟ اسلام کی وجہ سے. اور کفار اس غیبی قوت سے محروم تھے، کس وجہ سے؟ اپنی کفر کی وجہ سے، جس سے حق و باطل اور کرے کوٹے کا پورا پورا فرق ہر سمجھدار انسان کے سامنے آ گیا. اس لیے آخر آیت میں ارشاد فرمایا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ. یعنی واقعہ بدر میں اسلام کی کلی حقانیت، سچائی، اور کفر اور شرک کے باطل و مردود ہونے کو اس لیے کھول دیا گیا کہ آئندہ جو ہلاکت میں پڑے وہ دیکھ بھال کر پڑے، اور جو زندہ رہے وہ بھی دیکھ کر زندہ رہے. اندھیرے میں اور تاریکی میں اور جہالت معاہدہ میں کوئی کام نہ ہو. اس آیت میں ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ جو مرے بصیرت پر، یعنی حق جان کر مرے. تو ہلاکت سے مراد کفر، اور حیات، اور جو زندہ رہے، حیات سے مراد، زندگی سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے. ہلاکت سے مراد کفر، اور حیات اور زندگی سے مراد اسلام ہے. مطلب یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد غلط فہمی کا جو احتمال ہے اور جو عذر ہے وہ تو ختم ہو گیا. اب جو کفر اختیار کرتا ہے وہ دیکھتی آنکھ کو ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اور جو اسلام اختیار کرتا ہے وہ دیکھ بھال کر دائمی زندگی، ہمیشہ والی زندگی، یعنی آخرت کی زندگی اختیار کر رہا ہے. یعنی جو لوگ اس کے بعد کیا کرے، جن کو مرنا ہے وہ حق جان کر مرے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ اسلام حق اور سچ مذہب ہے، اور کفر جو ہے وہ تو باطل ہے. تو اب جو بھی راستہ اختیار کرے گا تو واضح دلائل ثبوت کے ساتھ، یہ ان کو پتہ چل گیا، جو اسلام قبول کرے گا تو وہ زندگی کا انتخاب کرتا ہے، اور جو کفر کا انتخاب کرے گا تو وہ کیا ہے، بس کفر تو باطل ہے.
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. کہ سب کے دلوں میں چھپے ہوئے کفر و ایمان تک ان کے سامنے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. جس کے دل میں کفر ہے اور جس کے دل میں ایمان ہے سب ان کے سامنے ہیں، اور ہر ایک کی سزا و جزا بھی. اچھا، اس کے بعد جو آیت ہے یُریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. یہاں پر ایک خاص کرشمہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا ذکر ہے جو غزوہ بدر کے میدان میں اس غرض کے لیے عمل میں لایا گیا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دونوں لشکروں میں سے کوئی بھی میدان جنگ چھوڑ اس جنگ کو ختم بھی کر ڈالے، کیونکہ اس جنگ کی نتیجہ میں مادی حیثیت سے اسلام کی جو حقانیت ہے اس کا مظاہرہ کرنا مقدر تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کفار کے درمیان یہ لڑائی ہو جائے، یہ جنگ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی. اگرچہ مسلمانوں سے وہ تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محض اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم کر کے دکھلائی تاکہ مسلمانوں میں کمزور اور اختلافات پیدا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی، کس مقصد کی خاطر؟ تاکہ مسلمانوں میں کمزوری اور اختلاف پیدا نہ ہو جائے. اور یہ واقعہ جو تھا، یہ کفار کی تعداد کم دکھانا مسلمانوں کو، یہ کیا تھا؟ یہ 2 مرتبہ پیش آیا. کس وقت؟ ایک تو خواب میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلی رات کیا تھے، یعنی خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار کی جو تعداد تھی وہ کم دکھائی. اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک تعداد کم دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو سے بتلا دیا، جس سے ان کی ہمت بڑھ گئی. صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کیا کر دیا، یعنی خواب کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ کم ہے، کفار کی تعداد کم ہے. تو اس طرح یہ ایک خوشخبری تھی صحابہ کرام کے لیے، اور کہ اس خوشخبری سے ان کی جو ہمت تھی، ان کا جو حوصلہ تھا، وہ ان میں اضافہ ہو گیا. ہاں، دوسری مرتبہ این جنگ کے وقت جبکہ دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے تھے، مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی. اگر زیادہ دکھاتا کفار کی تعداد زیادہ دکھاتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ پھر آپس میں لڑنے لگتے. کوئی کہتا کہ ہم جنگ لڑتے، کوئی کہتا کہ نہیں لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ولیکن اللہ سلم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں اختلافات پیدا کرنے سے محفوظ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سینوں کی باتوں سے تک واقف ہے. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُذْرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں جو کفار کا آدیش کرتا ایسا نظر آ رہا تھا کہ میں نے اپنے قریب کے ایک آدمی سے کہا کہ یہ لوگ 90 آدمیوں کی تعداد میں ہوں گے. اس شخص نے کہا کہ نہیں 100 ہوں گے.
1000 کفار کی لشکر کو دے کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعداد کتنی دکھائی؟ یعنی کم دکھائی. ہاں، کسی نے کہا کہ یہ 90 آدمی ہوں گے 1000 کی لشکر کو دے کر، کسی نے کہا کہ نہیں یہ 100 ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یعنی اور صحابہ کرام کو اس وقت یعنی بالکل این جنگ کے موقع پر ان کی تعداد کم دکھائی، اور کفار کے آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی. یعنی جب جنگ ہوا کرتی تھی عرب میں تو اس طرح ہوا کرتا تھا کہ کیا ہوتا تھا، میدان جنگ میں دونوں فوجیں آ جاتی، صفیں بنا دیتی تھی، اور پھر جو ہے پھر ایک طرف سے ایک شخص آتا، پھر دوسری طرف سے ایک شخص آتا، اور پھر یعنی انفرادی لڑائی شروع میں یہ انفرادی لڑائی ہوتی تھی، اور پھر جو ہے اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو جاتا. تو جب دونوں کے صفیں دونوں فوجوں کے جو صفیں تھی وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے یعنی بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کفار کی تعداد کم دکھائی اور کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی. ہاں، یعنی یقلکم فی اعینہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مقابل لشکر کفار کے لشکر کی نظر میں کم کر کے دکھایا. اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تو حقیقت ہی میں کم تھی، اللہ تعالیٰ نے کفار کی تعداد مسلمانوں کی تعداد کم کفار کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی، تو مسلمان تو تھی ہی کم، وہ صحیح تعداد ان کو دکھلا دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی تعداد واقعی تھی اس سے بھی کم کر کے دکھایا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفار کی آنکھ میں مسلمان کی جو صحیح تعداد تھی وہ دکھائے، وہ تو کم تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کم دکھایا. جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی تعداد یعنی مسلمانوں کی تعداد تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی جن کی خوراک ایک اونٹ ہو. ابو جہل نے اپنے لشکر میں اپنے ساتھیوں سے کہا، جب مسلمانوں کو دیکھا تو یہی کہا کہ یہ کتنے لوگ ہوں گے، یہ بس اتنے لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے تقریباً ایک اونٹ کافی ہوگا کھانے کے لیے. عرب میں اصل میں یہ ایک اندازہ ہوا کرتا تھا، عرب میں کسی لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لیے اس سے اندازہ قائم کیا جاتا تھا کہ کتنے جانور ان کے خوراک کے لیے ذبح ہوتے ہیں. تو ایک اونٹ 100 آدمیوں کی خوراک سمجھا جاتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میدان بدر میں وہاں کے کچھ لوگوں سے قریشی مکہ کے لشکر کا پتہ چلانے کے لیے پوچھا تھا کہ ان کے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 اونٹ روزانہ بتلائے گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 لشکر کا تخمینہ قائم فرمایا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل کی نظر میں مسلمان کل 100 آدمی کی تعداد میں دکھلائے گئے. یہاں بھی کم کر کے دکھلانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین کے قلوب پر مسلمانوں کا عروب پہلے ہی نہ چھا جائے، جس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ بھاگے. اور کفار کی جو تعداد تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی نظروں میں کم دکھائی. تو کم اس لیے دکھائی تاکہ مسلمانوں کی جو ہمت ہے وہ بڑھ جائے، جو حوصلہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے کم تعداد دکھائی کیونکہ اسی 1000 کے لشکر میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ بعد میں آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیب میں ان کی قسمت میں ایمان کی دولت لکھی تھی. تو بعد میں آنے والے وقت میں تو وہ کیا تھی، وہ مسلمان تھی، تو اس لیے تو کافر کم ہی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تعداد کم دکھائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے وہ پورا ہو جائے. یعنی مسلمانوں کو قلت کمی و بس سر و سامان کے باوجود فتح دے کر اسلام کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد تھی کا اظہار جو اس جنگ سے مقصود تھا وہ پورا کر دکھائے. آخر میں شاید فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی آخر کار سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، قلت کو کثرت پر، قوت کو کمزوری پر غلبہ دے دے، کم کو زیادہ اور زیادہ کو کم کر دے. تو اسٹوڈنٹ یہ جو تھا یہ آپ نے یہ سبق پڑھا.
یہ درس ثانی بھی ختم ہو گیا تفسیر کی روشنی میں، اور جو کلمات و تراکیب ہے یہ عربی الفاظ اردو معنی، اس کی طرف ہے کہ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو آیت بارک ہم نے پڑھی ہے ان کا ترجمہ یاد کرنا بھی لازمی ہے، اور یہ عربی الفاظ جو یہاں پر دی گئی ہے یہ اردو معنی یاد کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ پیپر میں آبجیکٹو انہی سے اکثر یعنی زیادہ تر انہی سے آتے ہیں، انہی الفاظ سے۔ مدد گزر چکی یوم الفرقان فیصلے کے دن، بالغدوۃ دنیا والی کے اس جانب و کنارے، بالغدوۃ القصویٰ اس جانب یعنی دور والے کنارے، الرکب و قافلہ لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے، نامردی اور ہمت ہار جانا ایک ہی بات ہے، یقلل کم کر کے دکھاتا ہے، توڑا کر کے۔ تو یہ ہے تمارین، سوالات جو ہے اس سبق یہ ہے، اس سبق میں غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوص انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ کیا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، عبارت کا مفہوم بیان کیجیے، سوال ہے۔ تو اس طرح کا سوال پیپر میں بھی آتا ہے، تو کیا کرنا ہے، جب بھی یہ آیت مبارک آئے عبارت اور سوال اس طرح ہے کہ عبارت کا مفہوم بیان کرے، تو جب بھی آپ لکھیں گے تو پہلے یہ آیت مبارک لکھ لو گے، پھر اس کے بعد اگرچہ یہاں پر ترجمہ نہیں مانگا گیا ہے لیکن آپ نے ترجمہ مسٹ لکھنا ہے، ترجمہ لکھو گے اور پھر کیا کرو گے، مفہوم ہیڈنگ دو گے اور پھر کیا کرو گے، مفہوم لکھو گے۔ تو ترجمہ ہیڈنگ ضروری ہے، تو ترجمہ ہیڈنگ دو گے اور پھر ترجمہ لکھو گے، اس کے بعد مفہوم لکھو گے۔ تو خمر جو ہے وہ نوٹ کر لے، پہلے جو درس آپ لوگوں نے پڑھا تھا درس ثانی الف، ان کے سوالات جوابات وہ ترجمہ بھی ہوم ورک میں نے دیا تھا، تو وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور سوالات جوابات جو ہے وہ بھی آپ یاد کر رہے۔ تو ہوم ورک جو ہے وہ پہلے درس میں نے آپ کو دیا تھا، وہ تو آپ نے یاد کیے ہوں گے، اور آج کا ہوم ورک جو ہے یہ ہے کہ درس ثانی بھی ترجمہ یاد کریں۔ وہ یہی ہوم ورک ہے، نوٹ کر لے، درس ثانی بھی سورۃ انفال آیت مبارک کے تراجم یاد کریں۔ یہ تمارین ہے، یہ درس ثانی بھی کے سوالات ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، کل اس کی پڑھائی کریں گے، اور جو بھی کویسچن ہو، جو بھی لفظ ایسا ہو کہ اس کے معنی میں آپ کو مشکلات ہو، یا جہاں پر بھی آپ کو کچھ مسئلہ ہو، تو پھر وہ ہم کل وضاحت کریں گے۔ آج جو ہے آج کا جو بھی آپ نے درس میں جو ہم نے پڑھا، کوئی بھی کویسچن کرنا ہو تو وہ کر لیں۔ تو یا ہیلو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سر یہ کفار کو اللہ نے مسلمانوں کی تعداد کیوں کم دکھائی؟ تو مسلمانوں کی تعداد کم دکھانا اور کفار کی نظروں میں مسلمان کی تعداد کم دکھانا، مسلمان کی نظروں میں کفار کی تعداد کم دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فوج، دونوں فوج ہے وہ کیا نہ کرے، وہ کہیں ایسے حالات پیدا نہ ہو جائے کہ جنگ نہ ہو جائے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو جائے۔
تو کفار کی تعداد کم دکھائی تاکہ مسلمان کی ہمت بڑھ جائے اور ان پر حملہ کرے. کفار کی نظر میں مسلمان کی تعداد اس لیے کم دکھائی کہ کفار ڈر نہ جائے, کہیں میدان جنگ نہ چھوڑے اور وہ مسلمان پر حملہ کر دے. تو یہی مقصد اور یہی حکمت تھی اس میں, یعنی تعداد کم دکھانے میں, کہ یہ ایک دوسرے سے نہ ڈرے بلکہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد ویسی بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی تاکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے, تاکہ کفار کو یہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ واقعی اسلام جو ہے حق اور سچ مذہب ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. زبیر جی کوئی کویشچن نہیں ہے. اچھا, حضر کوئی کویشچن ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کویشچن کیا ہے؟ کویشچن کیا ہے؟ ولكن ليرضي الله کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو جائے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام کر ہی ڈالے جو ہو کر رہنے والا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا یہ کام ہو جائے. کون سا کام ہو جائے؟ یہ جنگ ہو جائے, تاکہ کفار کو اپنی باطل ہونے کا پتہ چل جائے اور اسلام کے حق اور سچ کا جو ہے وہ ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام حق اور سچ مذہب ہے. جی سر. اچھا بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ.